صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی باتیں سن کر یہ اپنی بہن کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی بچوں کی امی یا آپ کی بیوی جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر یہ کب تھا کہ آپ اپنی شادی کے بعد بہن آپ کے لیے غیر ہو جائے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ رشتے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فرق کیوں پڑتا ہے؟ آگے تھوڑی سی تبدیلی فرق کیوں لے آتی ہے؟ دو بھائیوں میں فرق آ جاتا ہے، دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں الگ الگ، یہ ایک ہی گھر کے اندر ماں باپ کی خواہش تھی کہ میرے بچے ساتھ رہیں۔ آپ کو پتا ہوگا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہمارے ساتھ رہیں، بڑی تمناؤں کے ساتھ یہ دو بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں اور دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ دو بیٹوں کو رکھتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے اندر خود دعائیں مانگ مانگ کر بچوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ بچے ماں باپ سے نہیں لڑ رہے ہوتے، بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ رات کو بیوی کی باتیں سنتے ہیں، صبح آپس میں لڑتے ہیں، ان کے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ پہ اتفاق ہوگا، بھائی بہن میں کوئی یونینٹی ہوگی، اتحاد ہوگا، محبت ہوگی۔ کوئی بیوی یا اس کی شادی کے بعد، اس کی شادی کے بعد آپ کو انشاءاللہ لڑا نہیں سکے، جب پتا ہوگا کہ یہ بھائی دوسرے بھائی کی برائی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے کان بھرنے کی؟ ہر بیوی ایسا نہیں کرتی، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی کرتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ کچے کان کے مت بنو کہ جو کان میں پھونک مارے، ایسا ہو گیا، نہیں ایسا بولا، صبح دیکھتا ہوں میں اس کو۔ کیا صبح دیکھتا؟ کیا کرو گے؟ آستین چڑھا کر کیا چاقو لے کر مارو گے اس کو؟ معاذ اللہ، کیا کر لو گے آپ سنی انسنی کر دو نا۔ ہاں، حق تلفی ہو رہی ہے، واقعی حق تلفی ہو رہی ہے، اور آپ حق دلانے کا حق ادا کر سکتے ہو، آؤ میدان میں۔ یہی نہیں پتا ہوتا کہ حق دلانے کا بھی حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ہم تو حق دلانے میں بھی حق تلفیاں کر جاتے ہیں۔ علم نہیں ہے نا، سمجھ نہیں ہے۔ یہی چیزیں جو گھر کے اندر محبت، پیار و سکون پیدا کرتی ہیں، اور یہی چیزیں گھر میں محبت، پیار و سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو شادی کے بعد بھی اپنے اندر کوئی سوچ پیدا کیجئے، اور پہلے سے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس میں ضرور بالضرور عرض والدین سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مدنی چینل پر ہیں تھوڑی سی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ شروع سے ہی اس بیان کو اپنے مد نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر ان معنوں پر بھی توجہ دیں، ایک تو علم سکھانا ہوتا ہے، علم دین، قرآن کی تعلیم، اور جو اس کے اوپر ضروری علم دین سیکھنا ہے وہ لازمی سکھائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، سمجھے، چھوٹے چھوٹے، یہ ایک مدنی پھول ہے، آپ اس پر غور کیجئے، امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں دسترخوان کی مثال دیتا ہوں۔ دسترخوان پر بیٹھے، دسترخوان پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی بہن آپس میں چیزوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں نا کھانے میں، یہ میں کھاؤں گا، یہ میں کھاؤں گا۔ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ماں دسترخوان پر بیٹھی ہے، والد صاحب دسترخوان پر بیٹھے، دادا دادی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، نانا نانی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں نا، بڑے ہیں گھر کے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو لڑیں گے۔ ان کو کون سکھائے گا کہ لڑنا نہیں چاہیے؟ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھاتے ہوئے، دسترخوان پر کھاتے ہوئے، بیٹا بہن کو ڈال دو، یہ کتنی اچھا ہے، ہاں یہ بوٹی کتنی اچھی ہے، یہ بھائی کو دے دو، بہن بھائی اس کو اٹھا کے دے دے، اس کو اٹھا کے دے۔ اگر یہ آپس میں اب ایک دوسرے سے ایثار اور محبت کروانا سیکھیں گے تو یہ اگرچہ بظاہر یہ بہت آپ کو چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہوگی، لیکن ایک دسترخوان پر لگنے والی 12 منٹ کی نشست آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ بچپن سے ہی بچے کو پتا ہوگا کہ بہن اور بھائی کا آپس میں ایثار اور قربانی اور سخاوت کا رشتہ ہوتا ہے۔ بھائی بہن سے لوٹنے والا نہیں ہوتا، بھائی بہن پر قربان کرنے والا ہوتا ہے۔ بہن بھائی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے نابالغ کے کام، کہ ایک چیز نابالغ کی ملک میں چلی گئی، اب وہ نابالغ جو ہے وہ یوں اٹھا کر کسی کو دے نہیں سکتا بھائی بہنوں کو، وہ اس کی ملک ہو گئی ہے۔ نابالغ کے احکام الگ ہیں۔ یہاں میں شرعی تقاضے پورے کر کے کام کرنے والی بات عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ البتہ آپ گھر میں چیز لائے، مباح ہے سب کے لیے، بھائی بہن جو کھائے اس کا۔ اب یہ آپس میں چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو لڑنے نہ دو، آپ لطف اندوز ہو رہے ہو، لڑنے نہ دیں۔ ان کو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا ذہن دیں، کہ بچوں کو سخاوت کا درس دینا، سخاوت سکھانا، یہ اولاد کی تربیت میں واجب لکھا گیا ہے، مطلب واجبات میں سے لازمی ہے کہ اتنی زبردست تربیت کی اس کو سخاوت سکھائے۔ کہ سخاوت کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں گھر ہے جسے بیت السخا کہتے ہیں، جو اہل سخاوت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے جنت اہل سخاوت کا گھر ہے۔ تو بچوں کو سخاوت سکھائیں۔ تو یہ گھر میں جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، چیزیں اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اب یہ جو ایک دوسرے جو چھینا جھپٹی اور ایک دوسرے کے لیے یہ جو طبیعت ہے نا، نہیں یہ مجھے ملنا چاہیے، نہیں یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، نہیں یہ میرا، یہ بہت اچھا ہے، یہ میرا، نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ میرا، یہی عادت آگے آگے بڑھ کے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تب یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا ہے۔ یہ میرا کی طبیعت بچپن ہی سے ان کو ملی ہوتی ہے۔ اگر ہم شروع سے ہی ان کی تربیت یونٹی کے ساتھ کریں، قربانی کے ساتھ کریں، ایثار کے ساتھ کریں، سخاوت کے ساتھ کریں، اور بخل سے نفرت دلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔